بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا زنا کب ہوا اور کس نے کیا اور اس کی سزا کیا ہے۔ زنا کرنے والا شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا سنسار کرنا ہے، یعنی آدھا جسم زمین کے اندر گاڑ کر پتھروں سے اسے مارا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے۔ ایسی سزا کو حدود اللہ کہا جاتا ہے، جس کا جاری کرنا حاکم اسلام کا کام اور ذمہ داری ہے۔ حاکم اسلام یا اس کے نمائندے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی شخص یہ سزا جاری نہیں کر سکتا۔ نیز حدود اللہ کو جاری کرنے کے لیے جرم کا قطعی طور پر بلا کسی تردد اور شبہ کے ثابت ہونا بھی ضروری ہے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں لکھی ہے۔ زنا کا شرعی ثبوت ہونے کے بعد زنا سے جو اولاد ہوگی، اس کا نسب زانی سے ثابت نہ ہوگا، وہ والد الحرام قرار پائے گا۔ ناظرین، شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کے اوپر لکھی گئی اسلامی حکومت ہو اور حاکم اسلام سزا جاری کرتا ہو تو اپنے علم پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور خود جا کر جرم کا اقرار کرے، تاکہ سزا کے ذریعے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اگر حاکم اسلام سزا جاری کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے، معافی مانگے، بار بار ایسا کرے یہاں تک کہ دل گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے درمیان ایک بدن کا دوسرے بدن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم و حوا دنیا میں آئے تو تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں سے کوئی اور نہ تھا، اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ پاک نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا۔ لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں آئے گی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت و والد تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ پاک نے اس وقت جائز فرمایا تھا چونکہ بعد میں کسی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، تفاسیر مزری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہ کے بدن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں۔ ناظرین گرامی، چونکہ ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اس طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ یہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونا تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی، کیونکہ ایک ہی عمل سے پیدا ہونے والے بچے شادی آپس میں نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا جب یہ زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر اٹھا لے گی، سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے اکٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر حابیل علیہ السلام کہنے لگے، میرے والد صاحب نے میری قربانی کے قبول ہونے کے لیے دعا کی ہے،
جس وجہ سے اللہ نے میری قربانی کو قبول فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آبیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ جوان اور بہادر تھے۔ آبیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ دن قیامت تم میرے گناہوں میں شمار ہو کر آئے۔ پھر ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت آبیل کو پتھر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت قابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت دکھی اور پریشان ہوا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دن گھومتا رہا۔ اب ان کا کیا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار گرایا۔ سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مارنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ ناظرین، حضرت قابیل یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، حابیل کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی سگی بہن القیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں یہ ڈر ڈالتا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اب تیرا باپ تجھ کو قتل کر دے گا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی اور آپ کو ایک لڑکا جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین انہیں مقرر کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد ہوا کا بھی وصال ہوا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی ان کو بھول نہ سکیں۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتوں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی۔ ناظرین، ایک دن حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری سے وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے، جبکہ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت خوبصورت تھیں۔ وہ شخص قابیل کی اولاد کی عورتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے آ کر باقی مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا اور ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ بھی اس فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے گئے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اکثر تنگ کیا کرتے تھے، اس طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن القیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بچ سکے۔ اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے گھر حاضری کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔